أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معالي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات اس سے بلند صلوات پڑھیں گے اور بھی بلند صلوات میرے بھائی عمران عباس ان کے تمام رفقاء اور آپ سب حاضرین اور ذاکرین کی حاجات کی برابری کے لیے اور بلند صلوات سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کا عنوان عقیدہ امامت ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد تقاضۂ توحید یہ ہے کہ اللہ نبیوں کو بھیجے، اور نبوت جب کمال پر پہنچتی ہے تو مصطفیٰ سرکار کا جلوہ سامنے آتا ہے، اور جب نبوت ختم نبوت کا عنوان پاتی ہے تو ایک اعلان ہوتا ہے جسے اعلان غدیر کہا جاتا ہے، اور اعلان غدیر میں متم نبوت اور مکمل نبوت مولا علی کا جلوہ نظر آتا ہے، اور پھر پہلے امام کے بعد 12ویں امام تک اللہ جنہیں امام بناتا ہے ان کی کچھ صفات قرار دیتا ہے۔ ہم میرٹ کے بغیر کسی کو نہیں مانتے، ہر جگہ ایک ہی آواز، ہر جگہ ایک ہی پکار کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ وہ جو میرٹ ہے، وہ جو قابلیت ہے، وہ جو معیار ہے، وہ میرے اور آپ کے ہاتھ کا بنایا وہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم امام بناتے نہیں ہیں، مانتے ہیں۔ جس کا کام بنانا ہے وہی معیار بھی بنائے گا، وہی پیمانہ بھی طے کرے گا، وہی بتائے گا کہ کسے وہ امام بناتا ہے، وہ ہر ایک کو امام نہیں بناتا۔ بھائی جب آپ اور میں 2 رکعت کا نماز پڑھانے والا پیش نماز ہر ایک کو نہیں مانتے، میں لفظوں کو بہتر کرتا ہوں، جب جز وقتی امام جماعت بغیر عادل ہونے کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تو کل وقتی امام کا معیار کتنا بلند ہوگا۔
لہذا معیار بھی وہ بنائے گا کہ جس نے امام بنانا ہے، جو امام جس کا کام ہے امام بنانا۔ دو کام تو اس نے اپنے اوپر واجب قرار دیے ہیں۔ ایک اس نے اپنے اوپر واجب یہ قرار دیا کہ کس نے؟ اللہ نے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ ہادی اللہ ہے، تو جب ہادی اللہ ہے تو اللہ ہی طے کرے گا کہ ہادی کون ہے۔ تو جسے وہ اپنا کام دے کر بھیجتا ہے، اپنے امر کی ہدایت کا کام دے کر بھیجتا ہے، تو اسے سجانا اور سنوارنا بھی اسی کا کام ہے۔ بڑا حسین مضمون ہے، میں یقیناً مسلسل خطبہ و ذاکرین کی حاضری ہے اور بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ ایک ایسا حسین موضوع ہے کہ اللہ نے کن کن چیزوں سے اس گھرانے کو سجایا ہے۔ اگر اس موضوع پر بات کی جائے تو پسندیدہ ترین مضمون ہے۔ مولا نبی مولا علی سے فرماتے ہیں، یا علی زینک اللہ فی الدنیا بالزہد وحب المساکین۔ یا علی، اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ ایک تمہیں دنیا میں زاہد بنا کر بھیجا ہے، اور ایک تمہیں مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ علی مولا مسکینوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، جہاں کہیں مولا کو مسکین نظر آ جاتا تھا نا، مولا گھوڑے سے اتر جاتے تھے۔ کہیں بیٹھے مسکین کھانا کھا رہے ہوتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی روٹی اپنا رومال کھول کر ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اگر کبھی کوئی مسکین کہتا تھا مولا میری روٹی کھا لیں، تو فرماتے تھے صدقہ مجھ پہ حرام ہے، بیٹھوں گا تمہارے ساتھ۔ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا علی کو بہت پسند ہے۔ جب کبھی کچھ چیز بٹ رہی ہوتی تھی مسکینوں میں، تو ان کی طرف جا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمار یاسر نے فرمایا، یا علی، جب ہم آپ کی طرف سے ہی لوگوں میں کچھ بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو تو ہماری طرف کھڑا ہونا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف کھڑے ہوں، آپ مسکینوں کی طرف جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مسکرا کے فرمایا، میں وہاں جا کے اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ لینے والوں کو شرمندگی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی مولا ہماری طرف کھڑے ہیں، یہ تسلی رہے۔ کیا میرا ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کروں کہ علی مولا کا ہر کلام علی۔ ایک دن مالک اشتر مولا علی کے بہت زمیندار، بڑے پیسے والے صحابی تھے، جاگیردار صحابی تھے، خاندانی پیسے والے تھے حضرت مالک اشتر، آبا و اجداد سے زمیندار، خاندانی زمیندار۔ تو ایک دن مالک سے کسی نے پوچھا کہ کوئی خواہش تمہارے دل میں کبھی مچلتی ہے کہ کاش یہ چیز بھی مجھے مل جاتی؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے کہ جب میں علی کو مسکینوں سے پیار کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو خواہش ہوتی ہے کاش میں بھی مسکین ہوتا۔ میرے بچوں، جوانوں، خبردار، کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو، کسی کا پائچہ پھٹا ہوا ہو، اسے ذلیل نہ سمجھنا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ کوئی مہنگی گاڑی سے اتر رہا ہو، بڑے بنگلے سے نکل رہا ہو، اسے امیر مت سمجھنا۔ یہ پیمانے ہمارے نزدیک پیمانے نہیں ہیں۔ ہم جس شفا خانے میں بیٹھے ہیں، یہ امام بارگاہ حسینی شفا خانہ ہے۔ ہم جس شفا خانے میں بیٹھے ہیں، اس شفا خانے میں بیٹھنے والوں کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ ہم اس اینک سے دیکھتے ہیں کہ جو کربلائی اینک ہے، جو حیدری اینک ہے، اور جب اس اینک سے دیکھیں گے تو ہماری دید ہی بدل جائے گی۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ دور سے لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کیے، دیکھو مولانا وہ بڑی بہادری کی باتیں، شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جملے بول دیتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت ہو۔ بہت سارے لوگ چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے کہ برابر میں ایک بچہ آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا۔
معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈرتی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لہذا اس گھرانے کو اللہ نے سجا کر بھیجا ہے، سنوار کر بھیجا ہے۔ اب وہ جو اللہ نے سجا کر بھیجا ہے، وہ جو سنوار کر بھیجا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ مثلا یہی سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ اچھا، امر ہے اللہ کا، ہدایت یہ پہنچائیں گے۔ توجہ، علم ہے اللہ کا، آتا ان کے ذریعے، برکتیں ہیں اللہ کی، ملتی ان سے ہیں۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ رزق ہے اللہ کا، دیتے یہ ہیں۔ بھئی اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ کہوں، رحمتیں اللہ کی ملتی ان کے ذریعے سے ہیں، لعنت اللہ کی مباہلے میں ملتی ان کے ذریعے سے۔ یہ سارے کام اللہ کے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ عقیدہ توسل، قرآن مجید میں وسیلے کا لفظ، میرا بچہ جوان پوچھتا ہے نا کہ کالج میں استاد نے ہم پر ایک جملہ کس دیا، ایک شاگرد ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ ساتھ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے جی وسیلہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ تو جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے، پہلے تو آپ ان سے کہا کریں اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ جسے حق تھا نا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے، کرتا تھا، کرتا رہے گا، وہ نبی جس نے ہمیشہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کی ہے، وہ بھی جب اللہ سے بات کرتا ہے تو علی کو وسیلہ بناتا ہے۔ وہ علی جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو نبی کو وسیلہ بناتے ہیں۔ جنہیں ڈائریکٹ بات کرنے کا حق ہے وہ بھی ایک دوسرے کو وسیلہ بناتے ہیں، اور یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن میں آیت وسیلے کے لفظ کے ساتھ 2 جگہ آئی، لیکن مفہوم وسیلے کا تو 20 جگہ سے زیادہ آیا ہے۔ جیسے یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ ہدایت اللہ کے امر کی۔ اچھا، ایک اور آیت بھی ہے، وہ سورہ احزاب کی 39ویں آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے پیغامات کو منتقل کرتے ہیں۔ تو اللہ کا پیغام کون منتقل کرتا ہے؟ جو اللہ سے پیغام لیتا ہو۔ جب اللہ کا پیغام یہ منتقل کرتے ہیں تو ان کا حق نہیں ہے کہ ہماری دعائیں یہ وہاں منتقل کریں، ہماری حاجتوں کو وہاں لے جائیں۔ جو وہاں سے یہاں پیغام لائے اور یہاں سے وہاں پیغام لے جائے، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ جو 2 طرفوں سے جڑا ہوا ہو اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں امام اسے بنا رہا ہے اللہ کہ جس کا کام یہ ہے کہ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کی ہدایت کرے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے نیک کاموں کی۔ جو بھی وہ کام انجام دیتے ہیں وہ نیک کام انجام دیتے ہیں، اور ان کا ہر فعل ہماری وحی کے مطابق۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ لوگ صرف، یہ گھرانہ صرف ہمارا بندہ، ہمارے بندے ہیں، یہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یہ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے۔ یہ آیت کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہے۔ عزیزان گرامی، بحث ہے امامت کی۔ اللہ امام اسے بناتا ہے جس کے اندر 2 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ دوسری آیتیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ یعنی یہ بچہ جوان اگر مجھ سے سوال کرے کہ اللہ امام کنہیں بناتا ہے، تو اللہ یا مظلوم کو امام بناتا ہے اور معصوم کو امام بناتا ہے۔ اللہ امام بناتا ہے معصوم کو، اللہ امام بناتا ہے مظلوم کو۔ لہذا سورہ مبارکہ البقرہ کے اندر ارشاد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔
ہم نے جب ابراہیم سے امتحان لیا اور ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ابراہیم کی کامیابی پر انہیں جو سند دی ہے وہ یہ کہ ہم تمہیں زمین پر لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کہ یا اللہ میری نسل میں بھی امامت؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوگی یا ہوگی، اللہ نے قاعدہ دے دیا، اللہ نے فارمولہ دے دیا، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی اب جو بھی امام ہوگا وہ وہی ہوگا جو معصوم ہوگا، اس لیے کہ ظالم کی ضد عصمت ہے، ظلم کی ضد عصمت ہے، جو معصوم ہوگا وہ امام بنے گا۔ تو اب ہم جسے امام مانتے ہیں وہ معصوم ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں گناہ کا گزر نہ ہو۔ اور لفظ بہتر کرتا ہوں، جو گناہ کرتا ہی نہ ہو۔ یہ بھی بہت اچھا جملہ ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ جملہ، مگر میں اس سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ تھوڑا توجہ چاہوں گا آپ سے۔ معصوم یعنی جو ہم جنہیں امام مانتے ہیں، جنہیں ہم اپنا مولا مانتے ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہی جوان کھڑا ہو جائے گا، پرچی بھیج دے گا کہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا کیا کمال ہے؟ نابینا کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، ہے میرے ساتھ ہیں آپ تھوڑا سا؟ نابینا کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا تو کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ آنکھیں خوب چلتی ہوں اور نامحرم کو نہ دیکھتا ہوں۔ جب آپ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو کمال کیا ہے؟ میں جواب یہ دوں گا کہ یہی تو کمال ہے۔ ہمیشہ گناہ کر ہی نہیں سکتے کا جملہ مجبوروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، مختاروں کے لیے استعمال ہوتا۔ جو اپنے ماشاءاللہ جو اپنے وجود پر اتنا تسلط رکھتے ہوں، جو اپنے اوپر اتنا قابو رکھتے ہوں، جو اپنے اوپر حاکم ہوں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ مثال دینے جا رہا ہوں، مجلس ہو رہی ہے، ایک جوان نے کہا مولانا آپ سے پہلے میں ایک کلام پڑھوں گا، ایک قصیدہ پڑھوں گا۔ میں نے کہا بیٹا دکھاؤ گے کیا پڑھو گے؟ میں اپنے ان ذاکرین سے جو میرے سارے مجھ سے زیادہ اہل بیت کے قریب ہیں، اپنی سچائی کی، اپنے گلے، اپنے محنت کی بنیاد پر، اپنے جو ریاضت ہے اس کی بنیاد پر، میں ان تمام ذاکرین سے بھی اور خطباء سے بھی اور ممبر پہ آنے والوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو نئے پڑھنے والے آ رہے ہیں نا، یہ خود سے آپ کو استاد اگر نہ مانے تو آپ خود سے ان کے استاد بن جائیں، اس لیے کہ یہ کسی کو استاد مان نہیں رہے۔ پہلے بے استادہ جسے کہتے تھے نا، تو اس پہ تنقید ہوتی تھی وہ کہ بھائی یہ بے استادیں ہیں، جب کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ اور آج تو بڑے فخر سے کہتا ہے نہیں میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ ارے بھائی تم اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہو۔ یہ جس کا کوئی استاد نہیں ہے وہ ترقی نہیں کرے گا، وہ 50 غلطیاں کرے گا بغیر استاد کے کام کرنے والا۔ اور پہلے استادی اور شاگردی کا نظام تھا اور اب بھی ہے، لیکن یہ تعداد بڑھ رہی ہے نسبتاً کہ جن کا کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو بے استادہ آ گئے ہیں نا ہمارے یہاں پڑھنے والے، وہ ہر فیلڈ میں ہیں، صرف ممبر اور ذاکرین میں نہیں ہے، نوخانی میں بھی ہے، منقبت خانی میں بھی ہیں۔ اب تو یہاں پر گوگل استاد ہے، اب تو یہ سوشل میڈیا استاد ہے۔ 4 آدمیوں کا کلام سنا اور ایک مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مصرع پڑھنا ہی نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے جملہ بولنا ہی نہیں تھا۔ استاد نے بولا تھا، انہوں نے کہیں سے سوشل میڈیا سے کلام اٹھا لیا۔ انہوں نے مثال کے طور پر اس وقت میں ان کا کوئی جونیئر بیٹھا تھا، اس کا نام لے کر پکارا، انہوں نے پڑھتے ہوئے اس سینئر کا نام ایسے ہی پکار دیا جیسے انہوں نے جونیئر کا کہہ کر پکارا تھا۔ تو انہیں نقل کے لیے بھی تو عقل چاہیے نا، تو بعض لوگوں کے پاس نقل تو بڑی اچھی ہے، عقل نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اسے تنقید نہ سمجھا جائے، اسے مشورہ سمجھا جائے کہ جو لوگ نئے پڑھنے والے آ رہے ہیں نا، ان کا اگر کوئی استاد نہیں ہے تو آپ خود ان کے استاد بن جائیں۔ بیٹا ہمیں دکھا دیا کرو، ہم سے سن لیا کرو، ہم سے پوچھ لیا کرو۔ بعض لوگ تو جو کلام لے کر آتے ہیں وہ سارے ہی پڑھنا ایسا سمجھتے ہیں جیسے اگر کوئی قرآن کی طرح کوئی شعر چھوڑ دیا تو کوئی آیت چھوڑ دی۔
بعض اوقات ماحول ایسا نہیں ہوتا، علاقہ ایسا نہیں ہوتا، ہم جہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ نہیں ہوتی، ہمیں 2 شعر چھوڑنے پڑتے ہیں وہاں پر۔ مثلا میرے پاس ایک جوان آ گیا، مولانا آپ سے پہلے میں کلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا یہ، میں نے کہا مجھے دکھاؤ۔ اب جب اس نے کلام دکھایا تو ایک مصرع ایک بحر میں، دوسرا مصرع دوسری بحر میں، ایک شعر ایک وزن میں، دوسرا شعر دوسرے وزن میں، اور کہیں حرف ربی کا قافیہ تو کہیں صحیح قافیہ، تو کہیں الفاظ کی نشست اچھی نہیں اور کہیں گھونڈا کلام۔ تو میں نے الجھ کے پوچھا یہ کلام کس کا ہے؟ تو اگر فرض کیجئے وہ یہ کہے کہ یہ میر انیس کا کلام ہے، تو میں بے ساختہ کہوں گا نا کہ میر انیس ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے۔ کیوں میر انیس ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے؟ میر انیس کا، مرزا دبیر کا، جوش ولی آبادی کا اپنے ادب پر اتنا تسلط ہے کہ وہ بھونڈا کلام کہہ ہی نہیں سکتے۔ اہل بیت کو اپنے وجود پر اتنی حاکمیت ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ طریقے سے نہ لگاؤ۔ ماشاءاللہ میں اپنے مضمون کو ایک منزل دے رہا ہوں۔ اللہ جنہیں امام بناتا ہے ان میں اللہ نے کچھ معیار رکھے ہیں، اور ہمیں فخر یہ ہے کہ ہم جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں وہ وہی امام ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا۔ ہم اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے لوگوں کے بنائے ہوئے لوگوں کو اپنا بڑا نہیں مانتے۔ بہت روشن بات ہے۔ اچھا ایک تو آیت یہ ہے حضور جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک اور آیت بھی سورہ سجدہ میں اسی لہجے کی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اچھا ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، یعنی امام تو 12 ہیں مگر جن میں سے بنایا ہے وہ 12 سے زیادہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، اس سے تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا نا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اللہ جن میں سے 12 کو امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس علمدار ہے۔ استاد قمر جلالوی کے 2 مصرے مجھے یاد آ گئے۔ استاد قمر جلالوی کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا، بات جا رہی ہو تو۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں۔ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک نام مولا عباس کا نام ہے۔ اب ایسے معیاری ہستیوں کو ماننے کے لیے اللہ نے ہمیں اعزاز عطا کیا ہے۔ میرے بچوں جوانوں، آپ سے 2 جملے کہہ کر میں چند جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے باب کھلتے ہیں، اطمینان قلب بڑھنے لگتا ہے۔ سب سے بڑی دولت جو اہل بیت کے چاہنے والوں کو نصیب ہے وہ اطمینان قلب ہے۔ عزاداروں میں خودکشی کرنے والے نہیں ملیں گے، حسین والا کے ماتمیوں میں خودکشی کرنے والے نہیں ملیں گے، جن کے پاس علم موجود ہو، جن کے پاس عزاخانہ موجود ہو، وہ جب پریشانیوں میں گھرتے ہیں تو عباس سے جا کر بات کرتے ہیں۔ پریشانیوں میں گھیر کے پھندا لگانے والے اور لوگ ہیں، اور پریشانیوں کو پریشان کرنے والے اور ہیں۔ جو مشکلات کو مشکل میں ڈال دیں
وہ وہی لوگ ہیں جو نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ میں اکثر اسی ہولیے میں رہتا ہوں، مسلسل سفروں میں، آج بھی یہاں سے وہاں اتر کر ایک 17 گھنٹے کا آسٹریلیا کا سفر ہے، اور ہر سفر کے اندر کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے شیعہ مولوی آپ سے سوال کر لوں، تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر رہے ہیں۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں، جواب یہ دیتے ہیں۔ بھائی جو پہنتے ہیں وہی جواب دیں گے نا کہ ہم کیوں پہنتے ہیں۔ جی ماتم ہم کرتے ہیں، جواب وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بدعت ہے۔ ہم ماتم کر رہے ہیں نا، دلیل بھی ہم دیں گے نا، ہم سے پوچھئے تو صحیح۔ اور جب ہم سے آپ پوچھ لیتے ہیں تو گھبراہٹ پڑ جاتی ہے، خبردار ان سے مت ملنا، شیعہ ہو جاؤ گے۔ خبردار علم دیکھو گے تو یہ ہو جائے گا۔ علم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اس بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو اس گھڑے کا پانی ہی کچھ ایسا ہے کہ یہ پھر وہ ذائقہ لے کے جاتے ہیں جسے بار بار لینے کا مزہ آتا ہے۔ وہ ایک بہت میرے سامنے کی بات ہے، ایک آفس کے اندر ایک اداروں کے لوگوں کے درمیان کہنے لگے جی یہ جلوس ہماری گلی سے نہیں گزرے گا۔ انہوں نے کہا جی ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتا آپ کی گلی میں، جلوس تو یہ 24 گھنٹے کا ہے، گزرنے دیجیے۔ کہنے نہیں، 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے، یہ 1 گھنٹے حسین حسین بولتے ہیں، سارے سال ہمارے بچے حسین حسین بولتے ہیں۔ یہ نتیجے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ کے ہاں لوگوں کے ہاں کردار کی اور نماز آپ کے ہاں کم پڑھتے ہیں لوگ، اور آپ کے ہاں میں نے کہا جی یہ ذاتی مسئلہ ہے، یہ انفرادی مسئلہ ہے، ہر ایک کو خود اپنا جواب دینا ہے۔ نصیحت ہمیں کرنی چاہیے، وعظ ہمیں کرنا چاہیے، مگر اس کی بنیاد پر پوری قوم کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ بے حیثیت قوم جو ہمارا کمال ہے وہ یہ ہے کہ بے حیثیت قوم حسین مولا پہ رونے والے دوسری قوموں سے اس لیے اچھے ہیں کہ یہ کسی کو جا کے تکلیف نہیں پہنچاتے، یہ کسی کو کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ جی درد اور ہمدردی اس قوم میں زیادہ پائی جاتی ہے انسانی بنیادوں پر۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو نا وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ رونا دل نرم کرنے کا ایک بہترین رستہ تھا جو اہل بیت نے ہمیں دے دیا۔ سب سے بڑے مظلوم پر رو لو تاکہ تمہیں دنیا میں مظلوم نظر آئے، تو اس کے صدقے میں ان کا ساتھ دو۔ لہذا دنیا میں سب سے زیادہ مظلوموں کی حمایت میں جو ریلیاں، جلسے، جلوس، آوازیں، بیانات، تقریریں، تحریریں، کتابیں اگر کسی مکتب نے لکھی ہیں تو وہ امام حسین کے عزاداروں نے لکھی۔ بعض اوقات تو ان سے ہمارا مسلکاً کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، مولا علی کی وصیت پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اے میرے شیعو، اے میرے چاہنے والوں، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ یہ مولا علی کی وصیت، اس پر پوری قوم عمل کر رہی ہے۔ تو بے حیثیت قوم ایک اچھا جلوہ ہے، ایک اچھی تصویر ہے ہماری، جو الحمدللہ پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ اور یہ امام بارگاہ جو پہلے بڑے بڑے لگتے تھے ہمیں، اب چھوٹے پڑ رہے ہیں۔ امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہوئے، حسینیوں میں اضافہ ہوا ہے، مولا حسین کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور شاید ہی کوئی مجلس ہو کہ جس کے اندر ایک تعداد اہل سنت کی نہ آتی ہو، اور مجھ فقیر کو سننے کے لیے تو ایک تعداد سنیوں کی آتی ہے، اس لیے کہ جب ہم پیار دیں گے تو پیار لیں گے۔ میں یہ بات بار بار اپنے جوانوں سے کرتا ہوں کہ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ خود نیاز پکائی اور خود کھا لی، انہیں کھلاؤ جو نہیں کھاتے، واپس کر دیں تو دوبارہ بھیجو، واپس کر دیں تو تیسری دفعہ بھیجو۔ ممبر پر بیٹھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں 4تھی مرتبہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے، رویوں سے بہتر تبلیغ نہیں ہے۔ ہم میں سے سب اہل بیت کے پیغام کے مبلغ ہیں، جو جہاں جس کیفیت میں ہے حسین مولا کا پیغام پہنچائے۔ جب کالے کپڑے پہن کے میں اور آپ بازار میں نکلتے ہیں نا تو ہمیں دیکھ کر لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ حسین کے ذکر کا سفیر جا رہا ہے، اور ہمارے ایک ایک
انداز پر، ایک ایک ادا پر لوگ توجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پورا شہر کہے کہ ان سے سودا خریدنا والی والے ہیں، جعلی مال نہیں بیچتے۔ پورا علاقہ بولے کہ ان کے پاس امانت رکھو، وہ عزادار ہے، وہ خیانت نہیں کرتا۔ الحمدللہ یہ کیفیت ہمارے ہاں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے بات پڑھنے والوں کی تعداد ہے۔ عزیزو، میں ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے برداشت کیا، اور ممنون ہوں اپنے بھائی عمران کا کہ وہ مسلسل اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ میں اس جلسے میں، اس مجلس اعزا میں حاضر ہوں۔ آج کا دن بڑی قیامت کا دن ہے۔ کل کا جو دن گزرا ہے وہ اہل بیت کے گھر میں گریہ وزاری کا دن ہے۔ یوں تو کربلا کا ہر منظر دل خراش ہے، یوں تو حسینی قافلے کا ہر فرد مظلوم ہے، مگر مجھے آپ کے ساتھ مل کے اس بی بی کو سلام کرنا ہے جس کی دو ہی کمائیاں تھیں، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ۔ ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر، بالوں میں کنگھی کر کر، آنکھوں میں سرما دے کر امام حسین کی گود میں دے دیا، اے میرے مولا اسے پانی پلا لائیے۔ اور حسین نے حضرت علی اصغر کے اس کرتے کو اس انداز سے سجایا کہ گریبان کے بٹن کھول دیے، آستینوں کو لوٹ دیا، جسے میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، اے میرے مولا اسے پانی پلا لائیے۔ حسین مولا پانی پلانے لے گئے تھے اور دشمن سے ایک جملہ کہا تھا، اما ترونا کیف یتلظی، دیکھ رہے ہو میرا بچہ کیسے تڑپ رہا ہے۔ تڑپنے کو بھی مولا نے تعبیر اور ایک تشبیہ سے یاد کیا ہے۔ 2 سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا، میں نے اپنی بڑی باجی سے کہا باجی مجھے مچھلی تل کے دے دیں، تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول ہو۔ تو کہنے لگی ہاں تم جدید زمانے کے جوان ہو، آج کے بچے ہماری باتیں نہیں مانتے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھاؤ، اگر وہ اجازت دیں تو کھا لینا۔ کہنے لگا مولانا بتائیں میں مچھلی کھا لوں محرم میں، 6 محرم میں مچھلی کھا لوں؟ جب وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ دادی کی بات مان لیں، اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اما ترونا کیف یتلظی، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور مچھلی کی طرح منہ بند کر دیتا ہے۔ عزادارو، اس بچے کو امام حسین پانی پلانے لے کر گئے تھے، اور پانی پلانے کیا لے کر گئے تھے کہ ایک تیرے سے شعبہ سے اس بچے کا گلا چھید ڈالا۔ امام نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا، جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا اب چین سے بابا کی گود میں سو رہا تھا۔ جب خیمے کا دروازہ قریب آیا تو نہ جانے کیا خیال آیا، الٹے پیر امام پیچھے ہٹنے لگے، پھر کچھ خیال آیا تو آگے جانے لگے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے کبھی آگے جاتے تھے۔ خیمے سے پردہ ہٹا، اب جو سامنے دیکھا تو کیا دیکھا، سکینہ کھڑی ہے، اور بی بی نے دیکھا کہ بھائی جو کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا اب چین سے سو رہا ہے، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا رہی ہے۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا، لیکن جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو پھر خیمے سے پردہ ہٹا، اب کیا دیکھا ہے، جناب رباب کھڑی ہے۔ جناب رباب کو دیکھ کر امام حسین نے فرمایا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ خود اپنی زوجہ سے حسین پوچھ رہے میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ جب یہ جملے سنے حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، بوسہ دے کے فرمایا ہے میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، یا بنیا مثلو کا یونہر، کیا تجھ جیسے نہر کر دیے جاتے ہیں؟
عزیزانو بڑا جگر تھا، میرے مولا فرماتے ہیں ان گھروں، وہ گھر مجھے اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ جناب رباب کی ایک کیفیت بتاتا جاؤں، بیوی کم گو تھی۔ ایک عرب مقتل میں مولانا میں نے یہ روایت پڑھی کہ بیوی کم بولتی تھی، کم گو تھی۔ جب کوئی بیوی سے بات کرتا تھا نا، فیملی میں، گھرانے میں، خاندان میں، بنی ہاشم میں، تو ایک جملے میں جواب دے دیتی تھی۔ کوئی زیادہ پوچھنا چاہتا تھا تو امام حسین ان کی طرف سے جواب دیتے تھے۔ اور جب دربار یزید میں یزید نے کہا کہ مجھے رباب سے بات کرنی ہے، وہ قیامت کا مرحلہ تھا، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ بعض جملے میرے بھائیوں رونے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آیت اللہ شیرازی صاحب فتویٰ تحریم تمباکو کربلا میں امام حسین کے حرم میں ایک ذاکر کی مجلس سن رہے تھے، وہ مصائب پڑھ رہا تھا تو روتے ہوئے فرمایا ذرا آہستہ آہستہ پڑھو، ہمیں رونے تو دو، تم اتنے سخت جملے اتنی جلدی بول رہے ہو۔ جب اس نے ایک جملہ کہا نا تو چیخ مار کے روئے اور 3 گھنٹے پہ ہوش رہے۔ اور وہ جملہ پتہ ہے کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ دربار شام میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جناب رباب کی ایک کمائی جناب علی اصغر، اور ایک کمائی کا اور حال سن لیجئے، وہ ہے بی بی سکینہ کا وجود۔ ایک حسین کے ہاتھوں پہ قربان ہو گئے اور ایک زندان شام میں رہ گئی۔ جناب سکینہ زندان شام میں رہ گئی۔ سنا ہوگا نا آپ نے ذاکرین سے، خطبہ سے تشریف فرما ہے کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی۔ جب بابا کا سر دیکھتی تھی نا، فریادیں کرتی تھی، بابا مجھے تماچا مارتے ہیں، بابا میرے گوشوارے چھین لیے۔ سارا قافلہ گریا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے؟ تو اس نے کہا اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا لینا۔ اب جناب سکینہ کا دامن پکڑ کر اس نے بی بی کو اونٹ سے گرا دیا، قافلہ آگے بڑھنے لگا، بی بی پیچھے پیچھے آ رہی ہے، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا میں گر گئی، اماں مجھے ساتھ لے جاؤ۔ سر حسین جس نیزے کی انی پر ہے اس نے رونا شروع کیا۔ جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھائی تمہیں کس نے رلایا ہے؟ سر حسین سے آواز آئی میری سکینہ گر گئی ہے۔ جناب زینب نے اونٹ بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا اور گئی اس طرف جہاں سے قافلہ آ رہا تھا، اور آوازیں دیتی جا رہی ہے سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو۔ ایک درخت کے نیچے کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو بچی کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہے، اور بچی بھی اس کی گود میں سو گئی ہے۔ جناب زینب کو 2 تعجب ہوئے۔ ایک تعجب تو یہ ہوا یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کھا رہی ہے؟ ہم پہ تو کوئی رحم نہیں کھاتا۔ دوسرا تعجب یہ ہوا سکینہ ان کی گود میں سو کیسے گئی ہے؟ یہ تو کسی کی گود میں بھی نہیں جاتی۔ قریب جا کے کہنے لگی بی بی یہ بچی میری ہے، یہ مجھے دے دو، اور یہ بھی مجھے بتا دو کہ تم ہم پہ رحم کیوں کر رہی ہو، اور یہ بھی بتا دو تمہارے پاس یہ سو کیسے گئی۔ بس ابھی بی بی نے یہ سوال کیے تھے کہ سامنے بیٹھی بی بی نے نقاب ہٹائی۔ ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ماں سے بیٹی لپٹ کر فریادیں کرتی، اماں میرا بھائی مارا گیا، اماں میرا عباس مارا گیا، اجر و کمل اللہ۔ عزیزانو بس ایک منزل اور لیجئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، کوئی جناب زینب سے پوچھے۔ یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے، ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی تھی، جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے اس کا سر ٹکراتا تھا، وہ رستہ بدل کے پھر جاتی تھی، مگر آگ کی لپیٹیں اسے روکتی تھیں۔ میں دوڑتا ہوا گیا اور میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا آگے آگ جل رہی ہے، تم آگ میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ اِنَّ لَنَا فِيهَا عَلِيلٌ، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا۔ وہ بیوی چلتے ہوئے خیمے میں گئی، اپنی پشت پہ زین العابدین کو اٹھا کر لائی۔ تب مجھے پتا چلا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ سن لیا نا آپ نے؟ چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اسے کوئی دیکھے کربلا کے مقتل میں اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ جب گئی ہے نا جناب زینب تو کیا دیکھا؟ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہوئے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو گلے سے لگایا ہو۔ بی بی نے فرمایا بھابی چلیے قافلہ تیار ہے، تو فرمانے لگی زینب میرا مدینے میں کون ہے؟
میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی رہ گئی۔ امام سجاد کا حکم پا کر محمل میں تو آ کر بیٹھ گئی بی بی رباب، مگر مڑ مڑ کر قبر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شام کی عورتوں نے آوازیں دینا شروع کی، الوداع یا زینب۔ بی بی زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کر ایک جملہ کہا، مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری بیویوں نے کہا بی بی حکم کریں گی۔ فرمایا میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کے لیے۔ اب جب آپ شام جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں، تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ فاکر اہل بیت جناب منصر اقبال صاحب ذکر محمد و آل محمد